3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے سن لیں، ان لوگوں کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قربانی کے 3 مسائل ہیں اور ان 3 مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہر سال اس موقع پر قربانی کے جانوروں کی بہار آتی ہے۔ ہر گھر میں اسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ گائے خریدی جائے، بکرا لیا جائے یا کہیں حصہ لیا جائے۔ جہاں قربانی کے جانور آ جاتے ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور زیادہ اچھا اور قیمتی ہے۔ جو لوگ مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، جبکہ کمزور جانوروں کے مالک ان کی قیمت زیادہ بتا کر اپنا بھرم رکھتے ہیں۔ غرض مقابلے بازی کی ایک فضا ہر جگہ طاری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کا غم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس مقابلے سے کیوں باہر ہیں، یا پھر یہ کہ اس موقع پر گوشت کی خود کفالت میں وہ دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ جانوروں کی خریداری کے بعد گھر کے مردوں کی اگلی فکر کسائی کی تلاش اور قربانی کے دن اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوتا ہے، جبکہ خواتین کے سامنے قربانی کے بعد گوشت کی جمع و تقسیم اور پھر اس کے پکانے کے تھکا دینے والے مراحل ہوتے ہیں۔ بچے جانوروں کو گھمانے اور کھلانے پلانے میں مگن رہتے ہیں۔ ان کے شوق کا منتہا کمال عید کے دن ذبح ہوتے ہیں جانوروں کا نظارہ ہے۔ غرض یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام کی عظیم عبادت لوگوں میں اگر کسی پہلو سے اہم ہے تو محض جانور اور ان کے گوشت کے حوالے سے ہے۔ دین کے حوالے سے اگر کوئی چیز زیر بحث آتی بھی ہے تو وہ قربانی کی عبادت کا تاریخی پس منظر اور اس کے فقہی مسائل ہیں۔ دین اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک عبادت کی ہے، اور دین خداوندی میں عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ قربانی کی یہ عبادت بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا وہ مظہر ہے جسے سر عنوان بنا کر وہ اپنے مالک کی خدمت میں اپنا یہ پیام بندگی بھیجتا ہے: اے پروردگار، آج میں ایک جانور تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی اسی طرح تیرے حضور میں پیش کر دوں گا۔ دراصل اس دنیا میں بدنی اور مالی عبادت کے مواقع نماز، اتفاق وغیرہ کی صورت میں کثرت سے سامنے آتے رہتے ہیں، جن سے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتے اور اسے زندہ کرتے ہیں۔ تاہم خدا کے لیے جان دے دینا اسلام یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا سب سے بلند مقام ہے، اور اس کے مواقع شاذ ہی زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے قربانی کی یہ عبادت اس کے علامتی اظہار کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ گویا ایک بندہ مومن اس عظیم عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے ان کو جو پائے بخشے ہیں ان پر وہ ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لیں۔ بس تمہارے معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو اور وہ خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قربانی کی عبادت اپنی جان کو اپنے معبود کی نذر کر دینے کا علامتی اظہار ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے وجود کو آخری درجے میں اپنے آقا کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ بندہ مومن کے یہ جذبات اس کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ابدی رحمتوں کے لیے چن لیتا ہے۔ مزید برائے دنیا میں بھی وہ ان جانوروں کا گوشت انہیں کھانے کی اجازت دے کر انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی جان مجھے دے کر بھی تم مجھ کو کچھ نہیں دیتے، بلکہ دینے والا میں ہی رہتا ہوں۔ بے شک یہ گوشت کھاؤ اور یاد رکھو کہ مجھ سے سودا کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک طرف قربانی کی یہ عظیم
इबादत और इसमें पोशीदा हिकमत है, और दूसरी तरफ हमारा वो तर्ज अमल है जिसका तज़किरा ऊपर किया जा चुका है, जिसमें एक आम आदमी का जहन कभी भूले से भी कुर्बानी की इस हकीकत की तरफ मुंतकिल नहीं होता कि इससे बढ़कर ये कारियाकारी और नमूदार नुमाइश का अंसर इस अजीम इबादत में इस तरह शामिल हो जाता है कि क़यामत के दिन इंसान को लेने के देने पड़ जाएंगे। कुर्बानी के ज़रिए से अपनी बंदगी का इजहार तो दौर की चीज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक तो मखलूक की निगाह में नुमाया होने की नीयत से आदमी अगर हकीकत में भी अपनी जान दे दे तब भी रोज़े क़यामत उसे शहीद को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। एक आखिरी बात इस ज़मन में याद रखने की ये है कि दीन इस्लाम का असल मकसूद इंसान का तज़किया है, यानी इंसान को पाकीज़ा बनाना है। ताहम कुर्बानी के इस अमल में हम लोग ना सिर्फ जानवर ज़िबा करते हैं बल्कि इस्लाम का ये मकसद यानी पाकीज़गी भी ज़िबा कर देते हैं। जगह जगह गंदगी के जो मज़ाहिर ईद उल अज़हा के मौके पर देखने में आते हैं, इसकी तवक्को किसी अच्छे मुसलमान से तो क्या एक अच्छे इंसान से भी नहीं की जा सकती। कुरान पाक में कुर्बानी के जानवरों के मुतल्लिक इरशाद होता है, अल्लाह को तुम्हारी इन कुर्बानियों का गोश्त या खून कुछ भी नहीं पहुँचता, बल्कि सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचेगा। तकवा और बंदगी की दिली कैफियत तो हमारे यहाँ पहले ही ना पैदा है। इस पर मज़ीद सितम हम ये करते हैं कि गोश्त अपने फ्रिज में रख कर हम ज़ुबान हाल से रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में सिर्फ़ गंदगी और गलाज़त के ढेर भेजते हैं। चुनांचा कुर्बानी के दिनों में इसकी हिकमत व मसलहत के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अपने घर की तरफ अपने इलाके को साफ़ रखना हमारी दीनी ज़िम्मेदारी है, जिसकी खिलाफ वर्जी कम अज़ कम एक दीनी त्यौहार के मौके पर और बिलखुसूस एक इबादत को इंजाम देते हुए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, हम जो कुर्बानी करते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रब ताला इरशाद फरमाता है, मुझे ना तो इस कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, अलबत्ता कोई भी चीज़ अल्लाह को नहीं पहुंचती। अल्लाह को तो बंदे का तकवा पहुंचता है, यानी अल्लाह को ना तो जानवर के गोश्त की ज़रूरत है ना खून की ज़रूरत है। अल्लाह ने तो बंदे के दिल के अंदर की मोहब्बत को देखना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे पास तो तकवा पहुंचता है। तो पता ये चला कि कुर्बानी करने का मकसद अपने अंदर तकवा पैदा करना है, अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना है। नाज़रीन, ज़िंदगी के हालात हमेशा एक से नहीं होते। हमारे माशरे में होता ये है कि हमारे घर में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कुर्बानी होती आ रही थी। अब हालात जब ख़राब हो गए तो शर्म आती है कि अब अगर कुर्बानी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, या कुर्बानी का जानवर हल्का आ गया तो लोग क्या कहेंगे। फिर लोगों को ये करते हैं कि पहले घर में दो भाई अलग अलग कुर्बानी करते थे, लेकिन अब हालात ख़राब हैं तो दोनों भाई मिलकर एक कुर्बानी करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि दो की जगह एक बकरा ले आओ, लेकिन ज़बरदस्त होना चाहिए। कम अज़ कम ये तो हो जाएगा कि बकरा हमारा बहुत भारी था। गोया के लोगों के जहन में ये बात लग जाती है कि मेरा बकरा सबसे अच्छा होना चाहिए, और अगर किसी का जानवर कम वज़न का होता है तो लोग कहते हैं कि ये क्या उठा लाया है, इसका वज़न कम है, ये खूबसूरत नहीं। वो अपनी छोड़कर दूसरों पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। कहीं कोई बच्चा अपने वालिद से शिकायत कर रहा होता है कि मेरे दोस्तों में मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसा जानवर है आपने ख़रीदा है। इन सब बातों का मकसद ये है कि एक मुकाबला हो जाता है। हम कुर्बानी नहीं बल्कि मुकाबले करते हैं कि किसी का जानवर कितना वज़न का है, किसका जानवर खूबसूरत है और किसका ज़्यादा महंगा है। तो कुर्बानी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिखावे का ज़रिया बन जाती है। हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि कुर्बानी का जो असल मकसद है वो अल्लाह की रज़ा है। आप जिस हैसियत के मालिक हो, इस हैसियत की कुर्बानी दो, अल्लाह को तकवा पहुँचता है।
قربانی کا جانور، قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور اگر سامنے والے کا جانور دبلا پتلا ہو تو اس کے جانور کا، اس کے بکرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو۔ اس طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کے شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی کہ رک جائے گا۔ مذکورہ حدیث پاک میں قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ صرف جانور خرید کر ذبح کرنا اصل قربانی نہیں، بلکہ قربانی کا اولین مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ بہار شریعت میں کہ بالخصوص مخصوص جانور کو مخصوص دن میں یہ بانیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ لفظ تقرب نے قربانی کے اصل مقصد کو واضح کر دیا کہ قربانی کرنے کا مطلب و مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، نہ کہ محض گوشت کھانا۔ فخر یہ اندازی میں بیش قیمت لگا کر جانور خرید کر گلی کوچوں میں اپنی شان و شوکت کا کھلم کھلا اظہار کرنا کہ ہم نے 50,000 کا جانور خریدا تھا کہ لوگ ہماری واہ واہ کر لیں۔ یاد رکھیں، آپ نے 50,000 تو کیا 50 لاکھ کا بھی جانور خرید لیا، مگر اس میں تقرب اور رضائے الہی شامل نہیں ہوئی، یعنی کہ تقوی اور رضائے الہی شامل نہیں ہوئی، بلکہ صرف ایک گونے شہرت کمانے کی خاطر ایسا کیا تو یہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، بلکہ اس 50,000 اور 50 لاکھ سے زیادہ 50,000 کا ہی جانور زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جسے خلوص کے ساتھ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا، حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہو اور تقوی نہ پایا گیا ہو، نہ صرف اس کی قربانی بلکہ جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اس لیے جانور خریدنے سے لے کر اس کے اختتام تک کبھی بھی ہم کو رضائے الہی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہر فعل میں ہماری نیت صرف تقوی الہی ہی ہونی چاہیے، اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم قربانی میں دکھاوا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری قربانی میں خلل ڈلتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی جگہ گناہ مل جاتا ہے۔ قربانی چونکہ ایک عظیم عبادت اور شعار اسلام ہے، اس لیے ہر انسان ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ کوئی بھی کام رب کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس بات کا پیغام کہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرامین و احکام کے بجا آوری کے لیے کوشاں اور منتظر رہیں۔ ایک جانور کی قربانی ہی نہیں بلکہ رب کی جانب سے جس چیز کا بھی حکم آ جائے ہم اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ مال دولت ہو یا پھر اولاد دنیا کی کوئی بھی عظیم ترشی ہو، ہم اس کو رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی دولت و ثروت کو رب کی بارگاہ میں لٹایا بلکہ اپنے لگتے جگر نور نظر جگر پارا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک بھی پیش کر دی اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہونا ہے۔
بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا تذکرہ پیش کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اور اس کے قائم مقام قرار دیا ہے، اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہیں۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی کہ غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھایا اور قابیل کی قربانی وہیں کی پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی اور قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں سے ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور ان میں؟ فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الاضحیٰ میں اس حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے برابر آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ وہ بال جو جانوروں کے گننا بھی ممکن نہیں، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سنت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔